بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ رمضان زندگی کی بعض چیزوں کی مشق، بعض خیروں کی مشق، بعض برکتوں کی مشق، ایسی چیزیں جو سنتے تو رہتے تھے پر وہ عمل میں نہیں آتی تھی۔ یہ موقع ہے بہترین کہ ہم ان چیزوں کی مشق کر لیں۔ وہ کیسے؟ ایک عمل میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ یقیناً کر رہے ہوں گے۔ اگر تھوڑا سا ہم اس عمل کو رمضان میں اس کی مشق کر لیں، بہت فائدہ مند عمل ہے، با کمال عمل ہے۔ رکوع سے جب اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بس یہ 5 حیرت انگیز موتی ہیں۔ رمضان میں رکوع بڑھ جاتے ہیں، رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، نہ نماز پڑھنے والا بھی نماز پڑھ لیتا ہے، تراویح میں اور رکوع رکعتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب سے میں نے یہ عمل بتایا ہے، کئی لوگوں کے میرے پاس خط، ملاقاتیں کہ ہمارا حادثہ ہوا تھا، ہماری ٹانگیں معذور ہو گئیں، ضائع ہو گئیں یا کمزور ہو گئیں، یا وہ چلنے کے قابل تھیں لیکن بڑی مشکل سے، یا گھٹنے ختم ہو گئے، یا ٹانگیں ایسی تھیں جس میں طاقت برداشت نہیں ہوتی۔ تراویح تو ویسے پڑھ لے، جو میسر ہے اس کو کیوں نہ ہم مؤثر کر لیں۔ تراویح کے لمحات، تراویح کی نماز میسر ہے، اس کو اتنا مؤثر کریں کہ اس کی برکات حیرت انگیز طور پہ ہماری اندر کی تہوں میں اتر جائے۔ دیکھیں، تراویح ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، اور انشاءاللہ آخر رمضان تک یہ توفیق اللہ سے مانگیں گے، پوری پڑھیں گے، پہلے آئیں گے بعد میں جائیں گے۔ اچھا، نمازیں بھی، سجدے بھی، رکوع بھی پڑھ گئے، تو پھر اس میں سے کیوں نہ کچھ حاصل کر لیں۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کا نچلا دھڑ کبھی انشاءاللہ معذور نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ان کلمات میں ساری عظمت ہے۔ کہتے جی ایسے ایسے ہوا، مجھے کچھ محسوس ہوا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور وہ چیز ختم ہو گئی۔ کیا تھی؟ آیت الکرسی ساری میرے رب کی عظمت ہے، اللہ لا الہ، ساری آخر تک عظمت ہے۔ یہ رکوع کے کلمات ساری عظمت ہیں، سبحان ربی العظیم، اور یہ سجدے کے کلمات سارے ہی عظمت ہیں، اور یہ ہر رکوع اور سجدے سے اٹھنا، اللہ اکبر کہنا، یہ ساری ہی عظمت ہے۔ کیا اللہ پاک جل شانہ کی عظمت ہے، اور میرے رب کو تعریف بہت پسند ہے۔ مولا میں تیری تعریف کرتا ہوں، حمدن، تیری حمد کرتا ہوں، کثیرن، اتنی بے شمار کہ میرے علم میں نہیں کہ کثیر کے معنی کیا ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مولا اتنی کثیر
حمدن کثیرا طیبا، جو تجھے اچھی لگے، عاشقانہ ترجمہ، حمدن کثیرن طیبا مبارکن، جو میرا مولا تیرے شان کے مطابق ہو۔ اور بتا اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری ثنا خوانی کرتا ہوں، تیری خوشامد کرتا ہوں، تیری وصف اور تیری ایک ایک ادا بیان کرتا ہوں، پر مجھے پتہ نہیں کرنی کتنی ہے، بس پھر میں یہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ حمدن کثیرا، کتنا زیادہ؟ جتنا تیرا علم ہے، جتنا تیری عظمت ہے، جتنا تیرا جلال ہے، جتنا تیرا کمال ہے، اور جتنے تیرے آسمان اور زمینوں کی وسعت ہے، میں پھر بھی بیان نہیں کر سکا کہ میرا علم یہاں سے آگے ختم ہو جاتا ہے۔ سبحانک لا علم لنا، بس اتنا تو نے دے دیا۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اتنی بڑی اللہ پاک جل شانہ کی عظمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، وہ میرے رب کو یہی پسند ہے۔ یہ خوشامد میرے اللہ کو اتنی پسند کہ عقل حیران ہے۔ میرے اللہ کو یہ خوشامد بڑی پسند ہے اور یہ تعریف بہت پسند ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، جو عمل کے درمیان ہو اس کی قبولیت اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جو عمل کے درمیان، نماز سب سے آخری عمل ہے اور سب سے پہلا عمل ہے کلمے کے بعد، اور یہ عمل کے درمیان ہے، یہ عمل کے درمیان، اور عمل کے درمیان دعائیں قبول ہونے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی عزت عظمت بڑھ جاتی ہے، اور ان کا وقار شان و شوکت بڑھ جاتا ہے۔ بہت مبارک عمل ہے، اس کی مشق شروع کر دیں۔ جادو عظمتوں سے جاتا ہے، جتنی بھی جادو اور جنات کو ختم کرنے والی آیات ہیں آپ جمع کر لیں، اس میں ساری اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، اللہ کی خوشامد اور میرے رب کی ثنا خوانی ہے۔ تجربہ کر لیں، جتنی بھی جنات کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، کتوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، درندوں کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب میں میرے اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی ثنا خوانی بھی ہے۔ آپ اٹھائیں، سارے الفاظ اٹھائیں، سارے ورد اٹھائیں، مسنون سارے قرآنی اور حدیث کے وظیفے اٹھائیں، ان سب میں میرے رب کی عظمت، میرے رب کی خوشامد، میرے رب کی تعریف، میرے رب کی توصیف اور میرے رب کا کمال ہے۔ آپ اٹھائیں، چیک کریں۔ اور یہ آپ عمل کے دوران کر رہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ اڑ گئی نظر بد، اور یہ گیا حاسدوں کا حسد، اور یہ گیا دشمنوں کی دشمنی۔ اللہ غیب کے خزانے سے اس بندے کے ارد گرد فرشتوں کا ایک طاقتور حصار قائم کر کے کہتے ہیں، فرشتوں کون ہو؟ آقا آپ کے غلام ہیں، اس بندے کے ارد گرد ڈیوٹی دو۔ کیوں؟ اس نے مجھے ان لفظوں سے بیان کیا ہے، مجھے خوش کر دیا۔ نماز تو ویسے ہی پڑھ رہے۔ اچھا، پھر ہمارے امام صاحب ایسے ہیں جو ہمیں تھکا کے تراویح پڑھاتے ہیں، ایسی نہیں ہے یوں گیا اور یوں گیا، رٹک ملا دے۔ جناب ابھی رکوع سے اٹھے ہی نہیں تھے، سجدے میں گئے، اور سجدے میں سر رکھنے پائے نہیں تھے تو پتہ چلا کہ دوسرا سجدہ ختم ہو گیا۔ مغالتا ہوں میں پہلا تھا یا دوسرا تھا۔ میں نے پڑھی ہوئی ہیں وہ تراویحیں بھی، زندگی کچھ سفروں میں میری گزری ہے، پڑھی ہوئی ہیں۔ زندگی کے ایک رمضان تھا، سخت سردی کا رمضان تھا، سرگودا کے ساتھ ایک چھوٹا ساہیوال، وہاں میں نے کچھ تراویحیں پڑھی تو امام صاحب تھے، جوان تھے، انہوں نے وہ قرآن پڑھا تو مجھے احساس ہوا، میں حافظ نہیں ہوں، قرآن کا حافظ نہیں، عالم بھی نہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ اس نے قرآن میں کچھ کمی بیشی کی ہے۔ تو
سردی بہت تھی. مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا جہاں چٹائیاں بچھی ہوئی، چٹائیوں پر ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو حافظ صاحب وہاں گئے، 2 اور بھی تھے، تو وہاں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. میں پہنچ گیا، میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے کوئی درمیان میں کچھ چھوڑا ہے؟ میرے احساس ہوا ہے. اچھا، پھر میرے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے اور میں نے ان سے کہا مجھے ایک احساس ہوا ہے یہ درمیان میں بہت کچھ. انہوں نے کہا 1.5 پاتا چاہیے گئی میں 1 رکوع 2 رکوع ایسے اٹھا کے لے گیا ہے. اچھا، میں ان وہ بھی ساتھ تھے، میں نے کہا اگے ہاں مڑ طبیعت ذرا خچ کی ہوئی ہے مڑ کر لے ساں کل کر لے ساں اج کرے سی طبیعت خچ کی ہوئی ہے مڑ کر لے ساں. طبیعت میری خراب تھی تو میں پھر کر لوں گا. کیسے کریں؟ تو شکر کریں ایسے نہیں ملے. میں نے ایک دفعہ میر علی میں تراویاں پڑھی، وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں میر علی میں شہر ہے، وہاں تراویاں پڑھی. رمضان تھا، مسجد کے آگے ساری بندوقیں کھڑی کی، ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے تو اس نے بندوق کھڑی کی. اللہ اکبر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. اللہ اکبر. ابھی یہ وہ پہلی آیت کا تو آخری ختم ہی نہیں ہوا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر آیا نہیں تھا. سامع اللہ اللہ. ابھی سامع اللہ لمن حمیدہ پورا نہیں کیا. تو یہاں کون پڑے گا حمدن کثیرن طیبن؟ کیا مہیلا دال پڑسی چیتر لا کے تین پتا. مجھے یہ ساری ہسٹریاں یاد آ رہی ہیں. ایک دفعہ میں نے صحرا میں تراویاں پڑھی، وہ بھی انوکھی تھی. زندگی سفروں میں میری کچھ گزری ہے. تو تراویاں تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی. اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے چنا ہے. تو اس میسر کو کیوں نہ مؤثر بنا لے. اس تراویح کے دوران ہی اپنی جادو کا علاج کر لیں، جنات کا علاج کر لیں، نظر بد کا علاج کر لیں، شیطانی چیزوں کا علاج کر لیں. ایسی چیزیں جو مجھے میرے رب سے اور اس کے حبیب سے گمراہ کرتی ہیں، وسوسے لاتی ہیں، یوسوس فی صدور الناس کا علاج کر لیں. ایسی چیزیں جو میری نیکی سے ہٹاتی ہیں، اللہ کی محبت سے ہٹاتی ہیں، عشق مصطفیٰ سے ہٹاتی ہیں، محمد آل محمد کے فیض، اصحاب رسول کے فیض سے ہٹا. یہ اس کے ارد گرد اللہ کی ایک طاقتور دیوار ہے حفاظت کی. جہاں ثواب ہے، جہاں عظیم ثواب ہے. فرمایا 13 فرشتے جب یہ بندہ پڑھتا ہے، 13 فرشتے، اور ایک روایت میں اس سے زیادہ آتے ہیں، ایک دم آ کے اس کا ثواب لکھتے 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 تھک جاتے ہیں. اس کا ثواب اتنا ہے اور اس کا ثواب بے بہا ہے. پر ثواب، جس چیز کا ثواب ہوتا ہے اس کا دنیا میں اجر بھی ہوتا ہے. یہ دنیا میں اجر ہے. آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، جادوئی چیزیں، جناتی چیزیں، یہ ساری کے ساری اٹھا ایک پل میں ایسے لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں. چل جا. وہ ایک بچہ تھا، توتلا تھا، ہمارے ساتھ مسجد میں پڑھتا تھا. میں قرآن پاک پڑھتا تھا. توتلا تھا بڑا شرارتی. ابو الحرکات، ہمارے علامہ عبد الرحمن صاحب اس کو کہتے تھے، اوے تو ابو الحرکات ہے، جد الحرکات ہے، حرکتیوں کا باپ ابو الحرکات، جد الحرکات، حرکتوں کا دادا. تو وہ ساتھ کھوئی تھی، کنواں تھا، ڈول کھینچتے تھے. بچے سے لی ٹافی، اس کو پکڑ کر جا تمہیں توئیں میں پھینکتا ہوں، توئیں میں. اب پکڑا، جا توئیں میں، اس کو توئیں میں پھینک دیا. جا توئیں میں. میں کہنے لگا دیکھو مجھے ٹافی نہیں دی تھی، میں توئیں پھینک دیا. بچہ اندر ڈبکیاں لے رہا ہے، خوش کھڑا ہے، دیکھو ٹافی نہیں دی تھی، میں توئیں پھینک دیا. وہ تو خیر اللہ کے لیے اس کی جان بچانی تھی اور وہ جو ہے اس کو نکال لیا. اس نے توئیں پھینک دیا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. چل جا توئیں میں جادو، جا توئیں میں مصیبتیں
اور تو میں جا نظر بد، اور تو میں جا حاسدوں کا حسد، اور تو میں جا میرے نفس اور شیطان کی شرارتیں۔ کیوں؟ میں نے اللہ کی وہ حیرت انگیز خوشامد اور تعریف اور اللہ کے وہ باکمال حروف عمل کے دوران کہی ہیں، نماز کے دوران، جن کی قبولیت میں شک نہیں، جن کی تاثیر میں شک نہیں، جن کے کمال میں شک نہیں۔ بعض اوقات میں ایک چیز سوچتا ہوں ان حروف کے پڑھتے ہوئے، میں ایک چیز سوچتا ہوں، اور وہ یہ چیز سوچتا ہوں پتہ نہیں قیامت کے ترازو میں یہ کتنا عجیب تولیں گے۔ جن کو لکھتے ہوئے فرشتے تھک جائیں، وہ قیامت کے ترازو میں وہ کتنی طاقتور تولیں گے وہ حروف۔ وہ میرے اللہ کے علم میں ہے، مجھے خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے تولیں گے، پر مجھے احساس ہے کہ بڑے بھاری تولیں گے، احساس ہے کہ بڑی بھاری تولیں گے۔ کتنا کریم نے کرم کیا، ہمیں رمضان میں نماز کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، کبھی نفل کی توفیق دی، تو ہر رکوع سے اٹھنے سے پہلے، ہر رکوع کے اٹھنے کے بعد یہ کلمات پڑھیں۔ جب بھی رکوع سے اٹھے تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، چند لمحے ہیں، سیکنڈ چیک کریں، ذرا کریں سیکنڈ، یہ سیکنڈ چیک کریں، ایک کتنے سیکنڈ لگتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے۔ اچھا اب میں ٹھہر کے نہیں پڑھتا، اب میں پڑھتا ہوں، یہ سامنے کلاک لگا ہوا، یہ آپ کو دکھا دے گا، یہ دیکھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی کہتے ہیں 2، کہتے ہیں 3 سیکنڈ کا یہ عمل زندگیاں سنوار جائے، اور 3 سیکنڈ کا یہ عمل نسلوں کے لیے صحت، راحت، رحمت، عافیت اور قیامت کے ترازو کو بھاری کروا جائے، کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل؟ میں نماز پڑھ رہا، سب سے پہلے جو میں نے یہ سنا تھا نا، ایک مولانا تھے، مولانا محمد شریف صاحب، جامع مسجد کے امام تھے، تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، تو وہ اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، اس وقت بہت بڑھاپے میں تھے، تو ان کے منہ سے حمدن کثیرن بس ایسے نکلا اور پھر دب گیا۔ احساس ہوا کہ انہوں نے رکوع سے اٹھتے ہوئے کچھ پڑھا ہے، چھوٹا سا تھا کہ اس وقت کا میرا احساس ہے، چھوٹا سا تھا، انہوں نے کچھ پڑھا ہے، پھر کچھ احساس بڑھا تو پڑھا چلا کہ رکوع میں یہ چیز اگر کر لیں تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ اب میں سوچتا رہا کہ مولا ثواب تو ہے، دنیا میں کیا اس کا حصہ ہے؟ مولا ہمارے ساتھ دنیا تو نے جوڑ دی ہے، دنیا ہمارے ساتھ جوڑ دی ہے، دنیا میں اس کا کیا حصہ ہے؟ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے پھر یہ چیز کھولی، اپنے علم میں سے علم اللہ سے مانگا کریں، اللہ نے یہ چیز کھولی کہ اس کے پڑھنے سے جسم فٹ رہتا ہے، اعصاب پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ اگر تقدیر میں رب نے کوئی بیماری لکھی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تو یہ بیماری اس لیے لکھ دی ہے کہ تیری قیامت کے درجات کو بلند کروں، اس کے سامنے تو کوئی طاقت نہیں ہے، ورنہ اس کی تاثیر جب سے میں نے بتایا، اور زیادہ عرصہ ہو گیا نہیں ہے بتایا میں نے، اس کو بتانا میں نے تھوڑا عرصہ شروع کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھے ہیں، چند حضرات بیٹھے ہیں، کوئی جس کو فائدہ ہوا؟ کیا 10-15 سال کہتے ہیں پاؤں اور کمر کی نسیں چڑھ جاتی تھی۔ 2 سال پہلے درس میں سنا، مسلسل پڑھ رہا ہوں، پھر ٹھیک؟ ہاں آپ بتا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پاؤں انگلی کٹ گئی تھی اور تکلیف تھی، جب سے یہ پڑھنا شروع کیا آپ ٹھیک ہو؟ جی کہ 2 سال پہلے بتایا تھا، جب سے پڑھ رہا ہوں صحت مند ہوں۔ اور دیکھو یہ وہ کلمات ہیں جو زندگی میں، اچھا اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، نماز دھیان والی ہو جائے گی، اور پھر
ہم رکوع کے بعد صحیح کھڑے ہوں گے، قوما کہتے ہیں اور ایک جلسہ کہتے ہیں، ہم صحیح کھڑے ہوں گے، اسی بہانے 3 سیکنڈ کے عمل سے 3 صحیح کھڑے ہو جائیں گے، اور میرے رب کے ہاں یہی نماز منظور بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ چھوٹا سا عمل، پر اس چھوٹے سے عمل کی تاثیر اور طاقت اور کمال وہ ہے جو آپ کبھی سوچ نہ سکیں۔ اور یاد رکھیے گا، ساری کائنات کو فنا ہے، میرے رب کے کلمات اور میرے رب کے نام کو فنا نہیں ہے۔ اور اللہ باقی ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ باقی ہے، اللہ دائمی ہے، اور جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، میرا رب کا نظام اس کے ساتھ چلے گا۔ اللہ اس کو صحت، تندرستی، شان و شوکت، عزت، وضاحت اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کیوں یاد رکھیے گا، تعریف لوٹ کے واپس آتی ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ ایک اگلا موتی ہے، اور اس کو گہرائی میں سوچئے گا، اور ضرور سوچئے گا۔ لعنت بھی لوٹ کے واپس آتی ہے، رحمت بھی لوٹ کے واپس آتی ہے، تعریف اللہ کی کریں، یہ لوٹ کے واپس آتی ہے، اور اللہ پاک جل شان ہو اس کو جو اللہ کی عظمتوں کو بیان کرے گا، میرا اللہ اس کو دنیا میں چمکا کے دکھائے گا، چمکا کے دکھائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت جو کرے گا وہ لوٹ کے واپس آتی ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا اللہ کی کوئی عظمت بیان نہ کرے، اللہ کی عزت اور عظمت میں کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی عزت عظمت بیان نہ کرے، کوئی حرف نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ عمل چھوٹا ہے، 3 سیکنڈ کا، 2 یا 3 سیکنڈ، عمل چھوٹا ہے، پر طاقت دیکھیں کتنی زیادہ ہے، اور کمال دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ہماری قیمت لگے گی، ہماری قیمت لگے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا، ایک اور فائدہ ہوگا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں طاقت برقرار رہے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، کیونکہ پہلے روزے کے بعد دوسرا تیسرا روزہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں طاقت رہے گی۔ کیوں؟ فرمایا جب سیڑھیوں پہ چڑھو اللہ اکبر کہو، اللہ کی عظمت بیان ہے، اس وقت طاقت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، جسم میں طاقت باقی رہے گی۔ حیرت انگیز طور پر آپ 20 کے 40 تراویاں پڑھ لیں، 40 کا 80 تراویاں پڑھ لیں، اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ طاقت جسم کو ایسی حیرت انگیز، ایسے پھول کی طرح، آپ جتنی تراویاں پڑھیں پھول کی طرح، نہ تھکیں گے، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ کوئی۔ کیسی حیرت انگیز دعا ہے، اور کیسی بابرکت کلمات ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ عمل آج کے بعد شروع، اور جن کو یاد نہیں ساتھ بیٹھے بیٹھے بندے سے یاد کر لیں، بھئی وہ کلمات کیا تھے، وہ کہے گا جی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اچھا بات یہ تو یاد ہو گیا۔ تو پھر یہ شروع آج کے وقت، اور رمضان کی آمد اور رمضان کی سعادتیں، اور انشاءاللہ یہ پہلا تحفہ تسبیح خانے نے رمضان میں آپ کو دے دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول بھی فرما، آسان بھی فرما۔ اے اللہ قرآن کے سننے میں ہماری محبتیں بڑھا، دل کی کیفیتیں بڑھا، اور ہمیں اپنی ذات عالی کا سچا ذوق اور یقین عطا فرما۔ اے اللہ علت ذلت اور قلت سے اس رمضان میں فیصلے فرما، اپنی شان اور اپنی رحمت کے صدقے۔ پروردگار عالم ہمارے رمضان کے پل پل کو قیمتی بنا، ہماری آنکھوں، ہماری نظروں، ہمارے جذبوں، ہمارے کانوں کے روزے مضبوط فرما، اور الہی تسبیح خانے کو قیامت تک فتنوں سے بچا، اور ہرا بھرا رکھ،
اور قیام اور قعود اور تسبیح اور ذکر سے اس کو صلاح مزین فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے اور کرم کے فیصلے فرما، آمین برحمتک۔ بیٹھے، یہ ایک عمل ہے ہمارا رمضان کا، یکم رمضان کا ہر سال کیا جاتا ہے۔ 313 دفعہ سورۃ کوثر، نسلوں کے لیے برکتیں اور عزت اور دولت کے خزانے، 313 دفعہ سورۃ کوثر، یہ رمضان میں ہر سال کیا جاتا ہے۔ پورے عالم میں جتنے انسان ہیں اس کو کریں۔ اول آخر درود پاک ہے، اگر بس مشق کر کے تھوڑا سا کر لیں، اللہ پاک کو کبھی جیب خالی نہیں رکھتا، اور اللہ رزق کے خزانے، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے ہمیشہ عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل بھی آپ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری